شادی وہ ہو جو آپ کے گھر کے اندر رحمت لائے، شادی وہ ہو جو آپ کے گھر کے اندر خوشی لائے۔ سچی بات ہے، مرد سارا دن کام کرتا ہے بیوی کو سکون دینے کے لیے، اور بیوی جو ہے وہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہے شوہر کو سکون دینے کے لیے۔ نند اور بھابھی، سبحان اللہ، ان کی آپس میں وہ چلتی ہے بھائی صاحب جنگ، اور سیاسی جو ہے نا ان کی جاسوسی ایسی کہ آپ حیران رہ جائیں۔ جب لڑائی پڑ جائے پھر رحمت ڈھونڈنی پڑتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں سختی رکھے، وہاں نرمی نہیں ہے، ہاں جہاں آپ کی اپنی ذات کی بات آئے پھر آپ نرمی والا معاملہ کریں۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے تمہیں سے یعنی تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرمائیں، تمہاری جنس سے بیویاں پیدا فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان کو کسی ایسی شے کے ساتھ، ایسی مادہ کے ساتھ نکاح کا حکم ہوتا جو اس کی جنس سے نہیں ہے، بتائیں کیا بنتا؟ نہ احساسات ایک ہوتے، نہ جذبات ایک ہوتے، نہ ضرورتیں ایک دونوں کی ایک ہوتی۔ ہاں جی، مرد جو ہے وہ روٹی کھا رہا ہوتا، بیوی گھاس کھا رہی ہوتی کہ نہیں؟ کیسا لگتا؟ مرد کو پتہ ہی نہ ہوتا، اس کے اوپر گوبر کر دیتی، کسی دوسری جنس سے ہوتی۔ تو آپ تھوڑا سا ذرا تصور لائیں نا ذہن میں کہ اگر اس جنس سے نہ ہوتی کسی اور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام کا ذکر فرمایا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے انعام کیا تم پر کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری جنس سے بنائی ہیں۔ اللہ اکبر، جو مرد کھاتا ہے وہی عورت کھاتی ہے، جو جس بستر کی ضرورت مرد کو ہوتی ہے وہی اسی بستر کی ضرورت عورت کو ہوتی ہے۔ ہاں جی، جس اولاد کی خواہش مرد کو ہوتی ہے اسی اولاد کی خواہش عورت کو ہوتی ہے۔ دونوں کے جذبات ایک ہیں، دونوں کے احساسات ایک ہیں، دونوں کی ضرورتیں ایک ہیں، دونوں کے معاملات ایک ہیں، دونوں کی خوشیاں ایک ہیں، دونوں کی غمیاں ایک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ہو جاتے ہیں پھر دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اب ہمارے گھر میں بچے بھی ہوں، ہیں جی، ہمیں بھی کھیلنے کے لیے کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے۔ یہ بچوں کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے شام میں ہی تھے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اپنے گلے میں بھی، اپنے والا کپڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اس کا کپڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کھینچتے آپ اس کو کھینچتے ہیں۔ وہ ایک صاحب آئے وہاں پہ، وہ کہنے لگے آپ اتنے بڑے بندے ہو کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بس کرو، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بچوں کے ساتھ بیٹھو تو بچے بن جاؤ، پھر تم بچوں کے ساتھ بیٹھو تو بچے بن جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ زبان نکال رہا ہے، وہ زبان نکال رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، جس طرح کی وہ تھتھا بول رہا ہے بچہ، توتلے ہوتے ہیں بچے، وہ جس طرح بچہ بولتا ہے اسی طرح ابا بول رہا ہے نا؟ ہاں، کوئی بھی شے لے کے آئے گا ابا بیٹے کو دے گا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے لایا ہوں میں، تو بچہ جیسے بولے گا ویسے ابا بولے گا۔ تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا یار وہ بچہ ہے، وہ آپ بھی بچے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ مزاج ہے، یہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے مزاج اس کا، کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مزاج رکھا ہے اس میں، کیونکہ بندہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا اس کے مزاج کو بھی قبول کرتا ہے، ہیں جی، اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کو انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں معرفت الہیہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا یار کسی کے ساتھ محبت کی ہے تو نے؟ کہتا جی نہیں کی۔ فرمایا جا کسی کے ساتھ محبت کر کے آ گھر میں۔ اس نے کہا گھر میں نہ ابا ہے نہ اماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، شادی میں نے کی نہیں ہے، بچے ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہا کوئی شے ہوگی؟ اس نے کہا میرے گھر میں بھینس ہے۔ کہا کہ چلو اسی کے ساتھ ہی محبت کرا۔ وہ گیا، واپس آیا، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑکی تھی ایسے کو تھوڑی، میں آ جاؤ بھی اندر، وہ آ گیا، میں چل دفع ہو، کوئی نہیں محبت ہوئی تجھے، محبت نہیں ہوئی تجھے۔ وہ چلا گیا واپس، پھر آیا کچھ عرصے بعد، کہنا دروازہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا، کہنا لگا حضرت کار آیا ہوں۔ میں آ جا، پھر کہتا سینگ اڑتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بھی؟ ویسے سبحان اللہ، قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔
اپنے آپ کو آپ پر، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا اندر آ جا، وہ کہنے لگا میرے سینگ اڑتے ہیں۔ فرمایا اب سچی محبت کر کے آیا تم، پکڑ کے دھکا مارا اندر کر دیا، میں اڑے ہیں سینگ؟ اس نے کہا حضرت ہیں تو صحیح نا، آپ کی برکت سے نہیں اڑے ہیں۔ محبت ہو جائے نا جب بندے کو، تو پھر دو جسم ہوتے ہیں، جان ایک ہو جاتی ہے، کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے نا، قلبی میلان رکھا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ کون کون سی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یار، جس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بھلا بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہاں پہ بطور انعام کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت جو ہے نا، ہم نے ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے، ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے۔ سچی بات ہے، مرد سارا دن کام کرتا ہے بیوی کو سکون دینے کے لیے، ہے نہیں؟ اپنی بیوی کو سکون دینے کے لیے، اور بیوی جو ہے وہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہے شوہر کو سکون دینے کے لیے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ مرد جو ہے وہ حسب توفیق بیوی کے سکون میں خلل ڈالتا رہتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی حسب ذائقہ مرد کے سکون میں تڑکا لگا کے تھوڑی تھوڑی مرچیں پھینکتی رہتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کھڑکا دھڑکا، وہ کہتے ہیں برتن پڑے ہوئے وہ بھی کھڑک پڑتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت کھڑکا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ لیکن تھوڑے بہت کھڑکے سے بندہ جو ہے نا وہ ایک دم سے طیش میں آ جائے اور کہے جی بس 3 لفظ تجھے بول دیے میں نے، بار بار ایک لفظ 3 بار ہی بول دیا، بھائی نا، ایسے نہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ شکایت لے کے آیا کہ بیوی لڑی ہے مجھ سے، بیوی لڑی ہے مجھ سے، تو اس گھر کیا ہے، میں حضرت عمر کو تیری شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جب آگے پہنچا دروازے پر، آگے دیکھا حضرت عمر چپ ہیں، وہ بول رہی ہے، وہ تیکھے انداز میں بول رہی ہے، وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وہ وہاں سے واپس جانے لگا، تھوڑا سفر کیا، حضرت عمر باہر ہے، میں اوے کہاں ہے تم، کدھر جا رہا ہے تم؟ انہوں نے کہا جی ایک کام تھا، میں بتاؤ؟ کہنے لگا ہو گیا ہے، وہ ہو گیا کام جو میرا تھا، میں بتا تو صحیح، ملا نہیں ہے مجھ سے، کام کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میری بیوی لڑی تھی مجھ سے، آپ کو بتانے آیا تھا کہ آپ کچھ کرے بندوبست اس کا، آ گیا ہے تو آپ سے لڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار بتائیں، جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین کا زلزلہ چلا جائے، اپنی بیوی کے لیے کیسے کریم بندہ یار وہ۔ ہاں، یہ شیر بننا، یہ دھاڑنا، یہ چیتے بننا، یہ جناب ٹائگر بننا اپنوں کے سامنے نہیں کیا جاتا ایسے۔ یہ جو دھاڑ رہے ہوتے نا بیوی کے سامنے آ کے، باہر کو تھوڑا سا جناب کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی بات کر دے تو وضو قابو نہیں رہتا، گھر آ کے شیر بنے ہوتے ہیں، دھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا، میں قریب آ ذرا، وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا دیکھ بات سن یار، وہ میرے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، ان کے روٹی پانی کا، میرے لیے کھانا بناتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، پورے گھر کو سنبھالتی ہے، وہ تھوڑا سا تیکھا بول ہی لیا اس نے تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اونچا بول ہی بیٹھی ہے تو کیا ہو گیا اس میں یار؟ پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا حضرت عائشہ کو، فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی نا مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی تھوڑی شکر رنجی والی بات ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے میں جب تو خوش بیٹھی ہوتی نا مجھ سے تو پھر تو کہتی ہے مجھے محمد کریم کے سونے رب کی قسم ہے، میں جب تھوڑا سا وہ لاڈ والی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیں یار، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، تو گھر والی کے لاڈ یوں اٹھا رہے ہیں، اور یہاں کوئی تھوڑی سی خدمت کر دے نا جی بھائی صاحب سودا لے کے آ جائے، سب سے پہلے بہنیں وہ جو اس کی نندیں لگتی ہیں، ان کو پتہ ہی کو نہیں، کہتے ہیں جی فلانے کا سب سے بڑا دشمن ہے، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بڑے دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ نند اور بھابھی، سبحان اللہ، ان کی آپس میں وہ چلتی ہے بھائی صاحب جنگ، اور سیاسی جو ہے نا ان کی جاسوسی ایسی کہ آپ حیران رہ جائیں، آپ کہیں یار امریکہ کی بڑی بڑی جو ہے نا کمپنیاں وہ بھی فیل ہو گئی، جتنی بڑی سے بڑی جاسوسی نیٹ ورک آپ جس کو کہہ لیں نا آپ، وہ بھی ناکام ہے بھائی صاحب، ایسی جگہ سے ریکی کریں گی دھوڑ نکال دیں،
اللہ اکبر کبیرہ. سب میں سب نوٹس کر رہی ہوں. یہ جو ہنس رہی ہے نا کسی بات پہ ہنس رہی ہے, اوپر سے شیطانی چرخے چلانے والے جو باہر جہل پیر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, یہ بھاگ کے جائیں گی. وہ جناب کیا ہوا ہے؟ میری نند آج ہنس رہی تھی, خیر کو نہیں. اس نے کہا بس اس نے جادو کر دی ہے تیرے اوپر. لڑائی شروع. آگے سے ایسے ذلیل ہیں, وہ پہلے کہتے ہیں آپ پہ جادو اس نے کیا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے. کہتے لو میں تو پہلے کہتی تھی وہی میری نند نامراد, اسی نے کیا ہوگا. لڑائی شروع ہو گئی بھائی صاحب. دلوں میں کینہ, دلوں میں بغض ڈالنا, ان منحوسوں سے پیچھے کام ختم ہے. صحیح بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پھپھو جو ہے یہ پھپھا کٹنی ہے, اور یہ منحوس تو پورا گھر برباد کرنے والے ہیں جاہل پیر جو ہیں. سچی بات ہے, پورے کئی خاندانوں میں یہ ذلیل لوگ آگ لگا چکے ہیں. سچی بات, برباد کر دیے انہوں نے گھروں کا سکون. اور آگے سے بیچاری عورتیں, ان کو تو ویسے ہر وقت یہی رہتا ہے میرے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ ہو گیا. یہاں جتنی بھی عورتوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, نہیں بھیڑیں تینوں میں کی دساں بھائی, یہ کہہ کے آگے جناب نند ہوگی جو بھی ہوں گی گھر میں, بس ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوگا, ہر ایک کے ساتھ چکر ہوگا. اکٹھی نہیں رہ سکتی ہے یہ نہیں. اور یار ایک کھڈے میں 5-7 مرغے بھی اکٹھے رہ لیتے ہیں, لیکن ایک گھر میں یہ 2 شیرنیاں نہیں رہ سکتی ہے یہ نہیں. اس کی خواہش ہوگی بس مینو الگ کر لے دو, اس کی خواہش ہوگی مجھے الگ کر دیں. یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کریم آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں, انہوں نے ایک بار آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو ہم اپنی عورتوں کو بولنے نہیں دیتے تھے, یہاں ہیں تو یہاں میں پتہ چلا کہ انصار کی عورتیں جو ہیں اپنے مردوں کو جواب بھی دے لیتی ہیں, اپنے مردوں کو جواب بھی دے لیتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں مزاج دیکھیں انصار کا کہ جناب عورتیں آگے سے تھوڑا بہت جواب بھی دے لیتی تھیں. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, انہوں نے گھر میں ایک کوڑا لٹکایا ہوتا تھا, ایسے سامنے ہوتا تھا. وہ پرانی بات ہے, جب یہ مناظروں کے شوق ہوتے تھے نا, ہمارے علاقے میں ایک پاولی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں پاولی بڑی مشہور شے ہے. تو پاولی جو ہے نا ایک تھا دوست تھا ہمارا, اس نے مجھے کہا یار میرے پاس آتے رہتے ہیں یہ سارے دوسرے مختلف مسلک کے لوگ, تو بہت آگے بحث کرتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں ان پہ حاوی ہو جاؤں. میں نے کہا یار میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ وہ یہاں رکھ لو تو مطالعہ کرتے رہو. اب اس نے مطالعہ کہاں کرنا تھا, کتابیں اس نے رکھ لی. جب بھی کوئی ایسا بندہ اس کے پاس آتا نا, وہ کپڑا اٹھا کے نا ٹاکی مارنی شروع کر دیتا کتابوں پہ. وہ چپ, وہ آگے سے بحث نہیں کرتے, اس سے کوئی نام مراد نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, میں بغیر کتابوں کی کو بات کر دوں, آگے سے کتاب دکھا دے, میرے والا تو کام پورا ہو جائے گا. تو وہ اس طرح روب رہتا تھا کتابیں پڑھی ہونے کی وجہ سے, حالانکہ پڑھی تھی, روب رہتا تھا. تو وہ آقا علیہ السلام کے جو صحابی تھے, انہوں نے گھر میں کوڑا لٹکایا ہوا تھا. بس گھر میں جب دیکھتے نا تھوڑی اونچ نیچ ہو رہی ہے, بس تھوڑا سا ایسے دیکھتے ہی تھے, سب امن ہو جاتا, ہر طرف امن ہو جاتا. وہ جیسے وہ پاولی کتابوں کو ٹاکی شاکی مارتا تھا تو سکون ہو جاتا تھا, وہ پوچھتے نہیں تھا کچھ. تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی ان کے لیے. میرے آقا علیہ السلام نے, میں اللہ رحم فرمائے اس پر جس نے کوڑا سامنے لٹکایا ہوا ہے, اس کا نام لے کے حضور نے دعا کی اس کے لیے. مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں سختی رکھے, وہاں نرمی نہیں ہے. اللہ کے حقوق کے معاملے میں, انسانوں کے حقوق کے معاملے میں, باقی حقوق کے معاملے میں نرمی والا معاملہ بالکل نہ ہو. بھئی اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. بھئی ایک بزرگ تھے, ان کی شادی ہوئی, گھر میں پہنچی دلہن, انہوں نے پیغام بھیجا مغرب کا وقت ہے, ان کو کہو کہ نماز پڑھیں. انہوں نے کہا پڑھتی ہوں. آدھے گھنٹے بعد پھر پیغام بھیجا نماز پڑھیں. انہوں نے کہا پڑھتی ہوں. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جو میرے رب کی نہیں بنی میری کہاں بنے گی. انہوں نے وہیں سے روانہ کر دیا. رب تعالیٰ کی شریعت کی بات آئے تو بھائی صاحب پھر نرمی نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. ہاں جہاں آپ کی اپنی ذات کی بات آئے پھر آپ نرمی والا معاملہ کریں. پھر مزاج حضرت عمر کا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے جب بات آتی ہے اللہ کی شریعت کی تو میں پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں. یعنی جب کافر سامنے آتا ہے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہوں, جب میرے سامنے مومن آتا ہے حضرت عمر خود فرماتے تھے میں مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہوں اس کے. یہ حساب ہے. پیارے بھائیو,
آج خود غور کریں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے مزاج کیسے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, ہمارے مزاج کیسے ہیں ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ. ہم نے اپنی سخت روی کی وجہ سے بڑے بڑے رشتے گنوا دیے ہیں, اپنے قریبی تعلق والوں کو ہم نے دور کر دیا اپنے سخت گیر رویے کی وجہ سے. نہیں, ایسا بالکل نہیں بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ہم نے ان کو, مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے, دونوں کو ایک دوسرے کے لیے انعام بنایا ہے, نعمت بنایا ہے, اور ایک کو دوسرے کے لیے, دوسرے کو پہلے کے لیے ہم نے سکون کا سبب بنایا ہے. تو دونوں, ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ شادی کیا ہوتی ہے, اس نے کہا شادی دو بندے اکٹھے رہنے کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے, پھر دونوں ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے. انہوں نے کہا شادی یہ ہے. بھائی ایسی شادی نہ بنائیں. شادی وہ ہو جو آپ کے گھر کے اندر رحمت لائے, شادی وہ ہو جو آپ کے گھر کے اندر خوشی لائے. اب دیکھیں نا, ابھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے, لیلۃ القدر ہم ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے؟ ڈھونڈتے ہیں. کیوں ڈھونڈتے ہیں بھلا بتائیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ بتا سکتے ہیں کہ جمعہ, یہ جمعے, اس جمعے والے دن نماز پڑھنی ہے تم نے, 7 دن کے بعد پکی بات ہے جمعہ ہے, زور کا ٹائم پکی بات ہے, یہ زور کا ٹائم ہے. آقا علیہ السلام کیا خیال ہے یہ نہیں بتا سکتے تھے کون سا دن آتا ہے لیلۃ القدر کا؟ حضور کو کلیہ ارشاد فرما دیتے, اسی کلیہ سے امت جو ہے وہ 100% ڈھونڈ لیتی. بھی جمعہ بھی تو خفیہ رکھا جا سکتا تھا, نمازیں بھی خفیہ رکھی جا سکتی تھی, چلو بھی شابت پڑھتے رہو. نہیں, پھر روز جمعہ پڑھنا پڑتا ہے یا نہیں؟ روز جمعہ پڑھنا پڑتا, ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آج 7 دن پورے جمعے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ لیلۃ القدر جو ہے خفیہ کیوں رکھی گئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے یہی بتانے کے لیے تشریف لائے تھے. آگے 2 بندے لڑ رہے تھے, 2 بندے لڑ رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام یہ کہہ کے واپس تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے. تمہارے ان 2 بندوں کے لڑنے کی وجہ سے اب تم خود ہی رب کی رحمت ڈھونڈتے رہو, میں نہیں بتاتا تمہیں. بتائیں, یعنی حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں جب کسی گھر میں لڑائی ہو جائے نا پھر رحمت ڈھونڈنی پڑتی ہے. گھر میں رحمت کا معاملہ ہو, مہربانی کا معاملہ ہو, ایک دوسرے کو برداشت کا معاملہ ہو, تو حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت ڈھونڈ کے وہاں آتی ہے. کہاں ہیں وہ بندے جو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ یعنی لڑائی پڑ جائے تو رحمت ڈھونڈنی پڑتی ہے, پھر جاگنا پڑتا ہے ساری ساری رات, ہے یا نہیں؟ لیلۃ القدر کو جاگتے ہیں نا, کو سوئے ہوئے بھی تلاش کرتے ہیں, لیلۃ القدر کو جاگ کے تلاش کی جاتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے 2 بندوں کے لڑنے کی وجہ سے اب میں نہیں بتاتا تمہیں, اب خود ہی ڈھونڈتے رہو. مطلب یہ ہے اس حدیث پاک نے رہنمائی کی میں کہ جب لڑائی پڑ جائے پھر رحمت ڈھونڈنی پڑتی ہے. رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہم سے دور ہو جاتی ہے. اگر امن ہو, اطمینان ہو, پھر جیسے حضور بتانے آ رہے تھے حضور بتا دیتے امت کو جناب اس طرح مختلف راتوں میں, جس طرح یہ بیٹھنا یہ تو ثواب والا کام ہے, لیکن یوں پریشان نہ ہونا پڑتا. اب لوگ بیٹھتے بھی ہیں, خال خال کسی کو پتہ ہوتا ہے یار یہ, وہ بھی ظن ہوتا ہے, کوئی بندہ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جناب واقعی آج لیلۃ القدر تھی. کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے یار بتائیں کہ میں نے لیلۃ القدر پائی ہے؟ تو پھر اس لیے گھروں میں پیار کا ماحول رکھیں, رحمت کا ماحول رکھیں. اللہ نے جس گھر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے, بتائیں نا یار, آج کہتے ہیں کہ یہ میرے مزاج کی نہیں ہے بیوی میری, میرے مزاج کی نہیں ہے, میں اور مزاج کی ہوں, یہ میرے مزاج کی نہیں ہے. بھائی صاحب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور جن سے آپ کی بیوی بنا دیتا پھر کیا کرتے؟ آزمائش ہوتی ہے نہ ہوتی؟ آدھے بچے آپ پہ جا رہے ہوتے, آدھے بچے اس کی جنس پہ جا رہے ہوتے, کیا بنتا ہیں؟ آدھے بچوں کے لیے آپ روٹیاں لا رہے ہوتے, آدھے بچوں کے لیے آپ گھاس لا رہے ہوتے, کیا بنتا آپ کے ساتھ؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور اس نعمت کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کو جوڑا ہے نا, سچی بات ہے, ہمسائے کے جو حقوق ہے نا, میرے آقا علیہ السلام نے 3 بار قسم اٹھائی. حضور نے اللہ کی قسم وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا, اللہ کی قسم وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا, اللہ کی قسم وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون نہیں جا سکتا؟ حضور نے فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے, اپنے ہمسائے کو تکلیف دے. بتائیں بیوی سے بڑھ کر اور ہمسایہ کون ہے؟ اس سے وہ تکلیف بھی مراد ہے جو گلیوں میں کھڑے ہو کے چڑی چھکا کھیلتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گلیوں میں کتی چیخا ڈالتے رہتے ہیں ہر وقت, او فلانا. یہ گلیوں میں چیخیں ڈالنا, چیخنا چلانا یہ اسلام میں نہیں ہے بھائی صاحب, اس کی ممانعت ہے. دروازہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بجانے کے لیے, وہیں جا کے دروازہ بجا دو بس ٹھیک ہے. اس طرح کر کے زور زور سے چیخنا چلانا, دھاڑنا, پتہ چلے جناب آ گئے ہیں حضرت, نہیں یار یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے.
اور اس طرح کر کے بچوں کو سرعام چھوڑ دینا، چلو بھی ٹھیک ہے جی باہر تم کھیلتے رہو، یہ کھیلنے کا میدان تھوڑی ہے گلیاں۔ خواتین بیچاری بہنیں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کی گیندیں جناب ان کو لگ رہی ہوتی ہیں، 100 طرح کی بدماشیاں کرتے ہیں، یہ تکلیف دینا ہے بھائی صاحب۔ ہاں کوشش کریں، میں تو صاحب کبھی نہیں کھیلتا بھی، آپ کے بچے تو کھیل رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، ہے یا نہیں؟ اصل میں گھر میں بھی چاہتے ہیں چلو باہر نکل جاؤ بھائی تم ہیں، وہ بھی 2 بندے جن کی محنت سے وہ تشریف لائے ہیں، وہ ان کی تکلیف، ان کی شرارتوں کو برداشت نہیں کر پا رہے، کہتے جاؤ بزرگ محلے لگے سر کھاؤ، کہاں جائیں بھائی ہم، پھر ہمارا بھی تو کوئی حل بتائیں نا نا یار، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بچوں کو گلیوں میں، گلی تو جو ہے وہ عامہ جو ہے نا، عوام جو ہے ان کا حق ہے، گلی کسی کے ابا کی تھوڑی ہے، گلی میں تو ہر ایک نے گزرنا ہے۔ یہاں بھی جناب بچے کھیلتے تھے پہلے، میں منع کرتا تھا ان کو یار نہ کھیلو، وہ خیر رک گئے، اس کے بعد کئی مہربان نئے تشریف لائے ہیں یہاں، وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ایک دن تھوڑا سا میں نے بھی ان کو کچھ جو ہے نا وہ لنگر شریف دیا، تو پھر کچھ سکون ہے، اب نہیں سمجھ آ رہا۔ تو بھائی یہ بھی اذیت ہے، اور خاص طور پر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے گندی گیندیں، گلی میں لگنے والی گیند مسجد کے دروازے پہ لگے۔ اگلے دن بچے آئے، ان کو میں نے پکڑا، میں نے کہا یار بتاؤ یہ گندی گیند جو ہے بندہ آپ کے ابے کے منہ پہ مار دے، آپ کو برداشت ہوگا؟ کہتا نہیں۔ تو میں کہا آپ مسجد کے منہ پہ مار رہے ہیں، بتائیں، مسجد کی دیوار پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، آپ کی گندی گیند اوپر لگ رہی ہے، بتاؤ کون مجرم ہوا، کون گناہ گار ہوا؟ پھر آپ کو اتنی سمجھ کوئی نہیں کہ مسجد کے دروازے پر آپ کھڑے ہو کے گیند کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور گندی گیند وہ گٹر کے پانی کی لگی ہوئی، یار نجاست والی گیند، وہ گیند جب رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتوں کو لگ رہی ہے، وہاں چھو رہی ہے ان کو، یار کچھ تو ادب ہونا چاہیے یار۔ تو نہیں، میرے آقا کے سامنے 3 بار قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، اس کو اذیت دے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ بتائیں، جہاں حضور ہی 3 بار قسم اٹھا دیں، بات تو ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری ہی جن سے اللہ نے، اور تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، وحفادتا، اور پوتے عطا فرمائے ہیں، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر خوشی لا رہا ہے گھر میں ہیں، بیٹا پیدا ہوا تو خوشی ہوئی۔ اب بتائیں، دادے کو اور دادی کو بیٹے اور بیٹی سے بڑھ کر پوتے پوتی کی خوشی ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ ہاں، گٹے گوٹے جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اس کا بھی کرتا ہے تھوڑی دھمال ڈال لوں، ہے نا؟ ہاں، وہ خوشی سے نحال ہو جاتا ہے دادا، وہ بیچارہ جو پہلے جواب دے بیٹھتا ہے، بھی آپ میرے کام سے چھٹی ہے بھائی، جب وہ پوتے آ جاتے ہیں تو وہ بوڑھا دادا بھی جوان ہوا پھرتا ہوتا ہے، وہ بھی لے کے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ارشد صاحب میں گل ہے، وہ ہنس رسن میں تاں پوچھے، خوش ہو رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے جی۔ ویسے آپس کی بات ہے، جو دادا شیر بن کے پھرتا ہوتا ہے نا، تو ان کی بچوں کی دادی کو ہلنے نہیں دیتا، پوتے آ کے اسے بھی سیٹ کر دیتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہمارا ایک دوست ہے، وہ بڑا پھونک پھاں رکھتا تھا ہر وقت، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دی، اس نے اس کی وہ ناک سیدھی کی، سبحان اللہ، وہ کبھی اس کے ناک کھینچے، کبھی داڑھی کھینچے، کبھی کچھ کھینچے، وہ چپ سے بیٹھے ہوا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ تو اتنے مہربان بزرگ نہیں تھے، کہتے استاد جی انہیں وٹ کٹ دیتے نے میرے۔ میں کہا اللہ کرے ہو رہی ہو جی 1-2 آن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وحفادہ، اور تمہیں پوتے بھی عطا فرمائے، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پاک رزق بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ گھر جو ہے وہ روٹی سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے؟ روٹی سے چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے کھانے کے باقی چیزیں ضرورت کی ہم نے وہ بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آفا بالباطل، ہم نے اتنے انعام کیے ہیں، آفا بالباطل یؤمنون، اور اب تم شیطان پر ایمان لاتے ہو۔ انعام ہم نے کیے ہیں، تمہاری جن سے بیوی ہم نے تمہیں دی ہے، ہیں بیٹے ہم نے دیے ہیں، پوتے ہم نے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا وجود دینے میں، تمہارا وجود بخشنے میں، تمہیں بیوی دینے میں، تمہیں بچہ بیٹا دینے میں، تمہیں پوتا دینے میں، بتاؤ ہمارے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہے؟ میں جب ہمارے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے تم ایمان شیطان پہ کیوں لائے ہو؟ آفا بالباطل یؤمنون، اللہ اکبر کبیرہ، میں تم باطل پہ ایمان لے آئے ہو۔ اور آگے فرمایا
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کر بیٹھے ہو۔ حضرت امام مقاتل فرماتے ہیں یہاں نعمت سے مراد حضور ہیں، حضور ہیں۔ میں تمہیں اتنے سمجھ نہیں آئی، ایک طرف شیطان کھڑا ہے، دوسری طرف محبوب رحمان کھڑا ہوا ہے، تم شیطان پہ ایمان لے اور میرے محبوب کو چھوڑ دیا تم نے۔ مطلب یہ کہ دعوت فکر دی گئی ہے، کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو یہ غور کرے مجھے جس سے راحت مل رہی ہے، آسانی مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، یہ ایسے نہیں مل رہا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ سچی بات ہے، آج جو مسلمانوں کے گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، یہ فقط برکت ہے میرے لجپال نبی علیہ السلام کی، وگرنہ آج آپ ہندوؤں کا، کافروں کا، سب کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، سمجھ آئے نا، ان کے معاشرے کی گندگی دیکھ لیں، غلاظت دیکھ لیں، ایک دوسرے کو کتے کی طرح پڑھنا دیکھ لیں ان کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا وہاں میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے وہاں۔ آج جو سچی بات ہے، شور باہر سے آتا ہے نا، صرف موٹر سائیکل کی آواز آتی ہے، بیوی اٹھ کے دروازہ کھول دیتی ہے، یہ تعلیم اسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت نے دی ہے۔ ہاں، جو اسے آتے ہوئے جناب خود چاہے جتنی مرضی تھکی ہوگی لیکن ہنس کے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی، اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دے گی، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت نے کی ہے۔ آج مرد جو ہے اپنی بیوی کو نہیں نہ کہتا چل بھی تو نکل، تو بھی کما کیا، فرق بیٹھی روٹی کھا رہی ہے، بیوی کو گھر بٹھایا وہ ملکہ بنا کے، خود بیچارہ مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں لا کے اس کے قدموں میں رکھتا ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو پھر تم میرے محبوب کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔